अब हजरत जी परसों भी हम फोन, ये फ़ोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फ़ोन आएंगे। फ़ोन, और जी हजरत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो असी ऐत की कुर्बानी रहन न दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हजरत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है। जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फोन से, एप्पल कंपनी के फोन से मुझे फोन करके मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक है, एहतियात की कुर्बानी रहने न दइए। भाई एप्पल वाली हालात ठीक ने, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक, ते इधर मसला दसो है कि कुर्बानी रहन ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं है, बारी अल्लाह की जो आ गई है, फिर हालात अल्लाह जी याद रखना वाजिब तो है ना जी, वो आपको मसला पता है किस किस पे वाजिब है, लेकिन याद रखना भाई जिसकी हालात नहीं ठीक फिर भी अपने हालात को देख कि तू नहीं ठीक, नहीं कर सकते हिस्सा पा। अल्लाह के बंदे गाड़ी तेरे नीचे है, फोन हाथ में तूने पकड़ा हुआ है, आला किस्म के कपड़े तूने पहने हुए हैं, 3 वक्त का खाना तू आला किस्म का खा रहा है, और कुर्बानी की दफा हालात नहीं ठीक, हिस्सा डालो। आलिम साहब से पूछो मेरे घर में किस किस पे कुर्बानी वाजिब है, हिस्सा डाल लो। चलिया की तेरे हालात नहीं ठीक, बुढ़ापे दी औलाद है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी को हालात खराब हो सकते हैं? क्या तेरे हालात को हो गया? बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाए, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी हालात सख्त होंगे। एक की पुत्र है अभी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बाद में बुढ़ापे की औलाद। उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है। 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, और वो भी नबी ने, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दे। इससे ज्यादा भी हालात सख्त हो सकते हैं। एक पुत्र, बुढ़ापा है, और हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं, खुदा के बंदो इस तरह ना करो, फोन बेच के दे फिर अल्लाह तुझे दे देगा। शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र, कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना, ऐश्वर्यो बच्चा लै जड़ा लैके तेरे जाने ने सारे महल्ले फिरना है, हिस्सा डाल, अपना डाल। अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल, 30-35 हजार में कुर्बानी हो जाती, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते हैं। फोन बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे मियां, हर तू अपना अपना कशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं मियां। बाज दफा कुछ चीजें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे, तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज्यादा निकल रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है पानी इतना ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है पानी इतना ज्यादा? वो कहता जी जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है, उस आग को इंसानों और पत्थरों के जरिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौरे बालन, बतौरे पेट्रोल, बतौरे डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों को
جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا، وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے، حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کردا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن ڈیا، میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک۔ لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں سلوائی، شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں مکوان ڈیا دا، شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی۔ اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے۔ ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ یہ ابھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاغان لے کے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نکل آئیں گے۔ جو ناران کاغان نہیں نہ جا سکے گا جی حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں۔ لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کرن گے، حساب دین نو۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہیں، ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو بہتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا اکھاں ہی ترس گئیاں نے، کدی وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ دی یاد وچ رون۔ اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو۔ باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے۔ تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڈ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے
بڑی ماما کرتے ہو سارے. میں نے دیکھا ایک وقت آتا ہے ماں بھی کہندی چک تو دبا ہو. اماں یاد ہے آپ سب کو جی, میری اماں کھلایا کرتی تھی, میری اماں پلایا کرتی تھی, میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی. بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا, تیری ماں کچھ نہ کرتی. اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر, لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے, وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. اللہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ, ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہوگا, ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ, گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ, مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب ایسی لوان گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ.